المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار: نساء كاسيات عاريات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. رواه مسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، رفعت و بلندی اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہے، اس خالق کائنات کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. حضرات و سامعین، اللہ مالک العلام کا بے حد احسان ہے کہ اس اللہ نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے کہ اللہ مرتے دم تک ہمیں حقوق العباد اور حقوق اللہ کو ادا کرنے کی، ان کا حق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی سورۃ النور، اس کی چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم سے ایک روایت آپ کے سامنے بیان کی ہے. دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین سنا کر ہم سب کو اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات و سامعین، اللہ احکم الحاکمین نے اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز بے مقصد، بیکار اور فضول پیدا نہیں کی. اسی طرح انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے بنانے کا، اس کے استعمال کرنے کا، اس کے ایجاد کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اور اگر چیز بنائی گئی ہو جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہو، وہ مقصد پورا نہ ہو تو وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ بیکار. وہ چیز ہوتی ہے فضول، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، کوئی قدر نہیں کی جاتی اس کی. یعنی کہ جب جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا تھا وہ مقصد پہ پوری نہیں اتری تو وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے، ردی کی ٹوکری میں جاتی ہے، ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. اسی طرح آسمان والے رب نے بھی جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ بیکار، فضول اور بے مقصد پیدا نہیں کی. انہی سارے مقاصد میں سے، انہی ساری چیزوں میں سے کہ رب نے اگر انسان کو پیدا کیا ہے، اس مرد کو پیدا کیا ہے، تو اس مرد کو رب نے بیکار اور فضول پیدا نہیں کیا. اس کی آپ ایک سمپل سی مثال لے لیں کہ عقل مند انسان اسی کو کہا جائے گا. آپ گدھا ہے، آپ اس سے کام لیتے ہیں، اس سے لینے والے کام صرف گدھے سے لیے جائیں گے. انسان کے کام گدھا نہیں کر سکتا، گدھے کے کام انسان نہیں کر سکتا. یعنی کہ اللہ احکم الحاکمین نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کو فضول پیدا نہیں کیا. کوئی انسان اس گدھے کے اوپر تفاسیر کی کتابوں کو رکھ کے، احادیث کی کتابوں کو رکھ کے لے جا رہا اور یہ سمجھ لے کہ میں نے سارے کا سارا علم اس کو پڑھا دیا ہے، کیوں جی؟ کوئی ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ بلکہ جو بھی دیکھے گا، جو انسان یہ عمل کر رہا ہے، احادیث کی بکس کو، تفاسیر کی بکس کو اس گدھے کے اوپر لاد کے لے جا رہا ہے، وہ اس انسان کو عقل مند انسان نہیں کہے گا کہ یار یہ کتنا بے وقوف انسان ہے. کیوں بے وقوف کیوں کہہ رہے ہیں اس کو؟ کیونکہ یہ گدھے کا کام نہیں ہے، یہ گدھے کا کام نہیں ہے، کام تو یہ انسان کے کرنے والا ہے. اسی طرح رب نے اس انسان کو جب پیدا فرمایا تو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے اس انسان کو پیدا کیا، بڑی اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا، اس کو ہم نے بڑے پیار سے بنایا. حضرات یہ انسان، یہ مرد
جس مرد کو دوسرے مرد سے پردہ کرنے کا حکم، پردہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرد کا مرد سے بھی پردہ ہے۔ وہ پردہ کس طرح کا ہے؟ یہ ہمارے گھٹنے ہیں نا، ان سے لے کر ہماری ناف تک کا جو حصہ ہے یہ ہمارا ستر ہے، جس کو ڈھکنے کا حکم ہے۔ یہ ایک مرد دوسرے مرد کا حصہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یار جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جس دین پر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، وہ ایک مرد کو دوسرے مرد کے ساتھ ایک چارپائی پہ اکٹھا بلوغت کے بعد سونے سے منع کر رہے ہیں۔ بے شک سگے بھائی ہیں، فرمایا بستر الگ الگ کر دو۔ دو سگے بھائی ہیں، بلوغت کو پہنچ چکے ہیں، ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ مرد کو مرد سے چھپنے کا حکم دے دیا، یہ اتنا حصہ بتا دیا یہ تمہارا ستر ہے، یہ چھپانے کی جگہ ہے، یہ آپ ہر کسی کے سامنے اس کو کھول کے نہیں رکھ سکتے، ہر کسی کے سامنے اس کو جو ہے نا وہ اوپن نہیں کر سکتے۔ حضرات جب ایک مرد کو دوسرے مرد سے اس طرح ڈھک کے چھپ کے رہنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، تو اس عورت کو جو ہمارے گھروں کی عزت ہے، جو ہماری بہن بھی ہو سکتی ہے، ہماری بیوی بھی ہو سکتی ہے، ہماری ماں بھی ہو سکتی ہے، ہماری بیٹی بھی ہو سکتی ہے، ہماری بہو بھی ہو سکتی ہے، ہمارے گھر کی جو عزت ہے، حضرات اس عورت کے متعلق پھر میرا اور آپ کا کیا خیال ہوگا؟ قرآن مجید نے اعلان فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنہ عورتوں سے کہہ دو، اس میں بیٹی بھی ہے، بہو بھی ہے، بیوی بھی ہے، حضرات آپ کے گھر کی تمام تر عزتیں اس میں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیں یغضضن من ابصارہن، پہلی تو بات ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں، اپنے گھروں میں رہیں۔ اگر کسی مجبوری کے بنا پر ان کو گھر سے نکلنا پڑتا بھی ہے، گھر سے باہر نکلتی ہیں، ان کی نظروں کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ ان کی نظریں جھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور ان کے جسموں کی حفاظت ان پر لازمی ہے، یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر کے رکھیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یہ اپنی زیب و زینت کو کسی دوسرے کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ حضرات مرد کو مرد سے اپنا سطر ڈھکنے کا حکم دے دیا، لیکن عورت تو پوری کی پوری ڈھکنے کا نام ہے، عورت کا نام ہی پردہ ہے۔ اور جب یہ عورت پردے میں تھی، جب اس عورت نے اپنے اس وقار کو مد نظر رکھا تھا، اپنے اس وقار پر اس نے اپنی زندگی کو گزارا تھا، جب اس وقار پر اس کا رہن سہن، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، جب اس کے اس وقار میں یہ ساری چیزیں شامل تھیں، اس عورت کے کردار کی رب قسمیں کھاتا تھا۔ لیکن جب اس عورت نے قرآن کی ان آیتوں کو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ میں بچائے، جب اس عورت نے، ہمارے گھر کی ماں بہن بیٹی نے جب قرآن کی ان آیتوں کو پسے پش ڈال دیا، نعوذ باللہ، ان کو اہمیت دینی بند کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو پسے پش ڈالنا شروع کر دیا، ان کی بے ادبی کرنا شروع کر دی، ان کے خلاف اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ حضرات اس عورت، یہ جس کے کردار کی قسمیں رب کھاتا تھا نا، اس عورت کے کردار پر پھر ایسے ایسے داغ لگنے شروع ہو گیا کہ ہمارا معاشرہ ان داغوں سے آج لبریز ہے۔ حضرات آج ہم دیکھتے ہیں زلزلے آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، مہنگائی کا عذاب ہے، غریب مر رہا ہے، ہر بندہ پریشان ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ یہ قرب قیامت کا جو وقت جا رہا ہے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے قریب زلزلے عام ہو جائیں گے۔ کیوں جی زلزلے آ رہے ہیں کہ نہیں؟ حضرات میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا جب فحاشی اور یعنی عام ہو جائے گی، سمجھ لو کہ رب کے عذاب آنا شروع ہو گئے۔ جب گانا بجانا عام ہو جائے گا، سمجھ لو کہ قیامت کا قرب ہے۔ جب زنا عام ہو جائے گا، سمجھ لو رب کے عذابوں کو تم دعوت دے رہے ہو۔ جب بدکاری، فحاشی، عریانی اور گناہ کے جتنے بھی کام ہیں، والدین کی نافرمانی عروج پہ ہوگی، حضرات ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنا عام ہو جائے گا، علماء کی قدر جب ختم ہو جائے گی، حضرات سمجھ لو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی، سمجھ لو قیامت قریب ہے، تم رب کے عذابوں کو دعوت دے رہے ہو۔ کیوں جی آج یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں؟
کیا میں نے اور آپ نے ابھی اپنے گھر کو سدھارنے کی کوشش کی ہے؟ یہ ساری باتیں سننے کے بعد جو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، جس کے لیے آج اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، حکومت کے رونے صبر ہو رہے ہیں، حکومت کو سبھی رو رہے ہیں، حکومت نے انج کرتا انہیں انج کرتا۔ یار میرے گھر کی حکومت کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ کے گھر کی حکومت کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ کے گھر کا سربراہ کون ہے؟ آپ جب مر جائیں گے، آپ گھر کے سربراہ تھے، بڑے تھے، رب نے آپ سے آپ کے گھر کے متعلق پوچھنا ہے، نہ کہ کسی بڑے حکمران یا کسی بڑے عہدے داران سے۔ آپ اپنے گھر کے حاکم ہیں۔ جب آپ اپنے گھر کی حاکمیت کو صحیح انداز سے نہیں نبھا رہے تو پھر ہماری دعا میں کیسے اثر ہوگا؟ اے اللہ ہمیں عمر فاروق جیسا حکمران عطا کر دے۔ جب میرے گھر کی حکومت میں، میری حاکمیت میں، میرے گھر کی جو رعایا ہے، جس میں میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میری ماں بھی ہو سکتی ہے، سارے ہو سکتے ہیں، پوری فیملی ہے، جب میرا حکم ان پر نہیں چلتا، اور دراصل وہ میرا اور آپ کا حکم نہیں ہے، کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے، جب اس حکم کو ہم اپنے گھر میں پابند نہیں کروا سکے تو پھر ہم حکومت کے رونے کیوں رو رہے ہیں؟ حضرات نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی عورت کو، نبی علیہ السلام نے فرمایا دو قسم کے گروہ جو سیدھے جہنم کے اندر جائیں گے، سیدھے جہنم کے اندر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ اس کی بات بتاتا ہوں، لیکن غور کیجئے، یہ وہ عورت جس کو شریعت نے چھپنے کا حکم دیا، ڈھکنے کا حکم دیا، اپنی زیب و زینت کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرات 11 رشتے قرآن نے بیان کیے ہیں اسی سورت نور کے اندر، 11 وہ رشتے کہ جن سے عورت پردہ نہ کرے، گنجائش ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ اس میں اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا خامد ہے، اس کا سسر ہے۔ حضرات 11 رشتے بیان کرتا ہوں، لیکن بات سنیے گا، ان سب سے پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے، ان سب سے پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے، جس میں اس کا دادا بھی آ سکتا ہے، پردادا بھی آ سکتا ہے، نانا بھی آ سکتا ہے، ماموں بھی ہے، چاچو بھی ہے، تایا بھی ہو سکتا ہے۔ حضرات یہ 11 رشتے جو شریعت نے بتایا کہ ان سے پردہ نہیں، لیکن ایک بات قابل غور ذرا کرنا، ایک بات ذرا ذہن کی تختیوں کو کھول کے، کہ 11 رشتوں کا ذکر کرنے کے بعد ایک پابندی پھر لگا دی، فرمایا کہ ان سے تو نے نقاب نہیں کرنا، لیکن اپنا ستر بھی ان کے سامنے نہیں کھولنا سوائے ایک شخصیت کے۔ وہ کون ہے؟ خامد۔ 11 رشتے گنوانے کے بعد اگلی بات کو بھی سامنے رکھ دیا کہ 11 سے تو نے پردہ نہیں کرنا، لیکن 11 کے سامنے اپنے ستر کو بھی نہیں کھولنا۔ ان میں سے ایک شخص ایسا ہے، 10 کے سامنے 10 کو سائڈ پہ کر دیا، ایک فرمایا تمہارا خامد، تمہارے سر کا تاج، اس کے سامنے تم اپنا ستر کھول سکتی ہو، باقیوں کے سامنے ستر کھولنے سے بھی منع کر دیا۔ حضرات جس شریعت نے ہمیں اتنی گہرائی میں جا کے زندگی گزارنے کا طور طریقہ بتا دیا ہو، کیا اس سے اچھا دین کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے اچھی رہنمائی کوئی ہو سکتی ہے؟ خدا را آج ہم ان ساری باتوں کو اگر اپنی زندگی میں شامل کرنا شروع کر دیں، ہم اپنے گھروں کا صرف جائزہ لینا شروع کر دیں، ہم اپنے گھر کے ماحول کو صرف درست کرنا شروع کر دیں، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کئی قسم کے مسئلے ویسے ہی خود ہی حل ہو جائیں۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام پر جو قرآن اتارا گیا کہ وہ بچہ کہ جو ابھی جوان نہیں ہوا، ابی الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جس پر ابھی عورتوں کے معاملات ظاہر نہیں ہوئے، جس کو عورت کے پوشیدہ مسائل کا ابھی پتہ نہیں ہے، عورت اس سے بھی اگر پردہ نہیں کرنا چاہتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت نے اس وقت تک اختیار دیا ہے جب تک یہ بالغ نہیں ہو جاتا، جب تک اس کو اس کے مسائل کا پتہ نہیں چل جاتا۔ حضرات ہمارے معاشرے کے اندر ایک تو ہوتا نا مرد، ایک عورت، ایک تیسری شخصیت پائی جاتی ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ مخنث کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو تو صحیح، ہنے دروازے تے کوئی پیسے لینا آیا تو بھج کے جان گے سارے، نام لینا کے شرم آن دے گی یار، قرآن نے حدیث نے اس کا ذکر کیا ہے۔ مخنث جس کو اپنی سادہ زبان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ کئیوں کو پتہ ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے اور ایک مخنث آیا کرتا تھا،
جو لوگوں کے گھروں میں آ کے ہفتے بھر کا راشن لے کے جاتا تھا۔ ایک دن مدینے کی سرزمین ہے اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور بڑی سختی کا معاملہ فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد تم مجھے یہاں پہ نظر نہ آنا۔ عورتیں پردہ نہیں کرتی تھیں، عورتیں پردہ نہیں کرتی تھیں کیونکہ مخنث ہے، اس پر عورت کے معاملات کوئی ظاہر نہیں ہے، یہ عورتوں سے ملنے جلنے کا کوئی اتنا ذوق شوق نہیں رکھتا، عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا کوئی ذوق شوق نہیں ہے، لہذا اللہ کے نبی اس کے اندر وہ مردوں والی خاصیت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد مجھے یہ نظر نہ آئے۔ حضرات، عورتیں بچوں سے وہ بچے کہ جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے ان سے پردہ نہیں کریں گی، شریعت نے اجازت دے دی، لیکن جیسے ہی ان کے قدم آ گئے بلوغت کے اندر، جیسے ہی یہ جوانی میں آ گئے، یہی عورت پھر اس سے پردہ کرے گی۔ مخنث آ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج ہے یار یہ کون سا دیکھتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات کے ساتھ ہیں، ساتھ میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں۔ راستے سے آ رہے ہیں، سامنے سے آنے والے صحابی وہ صحابی ہیں جو آنکھوں سے نبینا ہیں، نام ہے عبداللہ بن ام مکتوم، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والے، نبی علیہ السلام کے پاس وہ اپنی لاٹھی کی ٹیک لگاتے لگاتے آ گئے، نبی علیہ السلام کے پاس کھڑے ہوئے، آ کے بات چیت کی، ازواج مطہرات ساتھ ہیں، پردہ نہیں کیا۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کر کے چلے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تم لوگوں نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ پردہ کیوں نہیں کیا؟ کیا کبھی میں نے اپنی بیٹی سے، اپنی بہن سے، اپنی ماں سے، اپنے گھر کی عزت سے کبھی اس طرح پوچھا ہے؟ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے پوچھ رہے ہیں پردہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے نبی وہ تو نبینا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم بھی اندھی تھی؟ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ رہی تھی؟ یغضضن، اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھنا۔ حضرات، عورت پردے کا نام ہے۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کو اس پردے والی زندگی کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ابھی گرمی شروع ہوئی ہے، ابھی موسم چینج ہوا ہے، اب آگے آگے گرمی زیادہ ہوگی۔ حضرات، جب ہماری اس ماں بہن بیوی بیٹی کو کہا جاتا ہے کہ پردہ کرو، شریعت نے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، تمہیں ڈھکنے کا حکم دیا ہے، اپنے جسم کو چھپانے کا حکم دیا ہے، اس کے جواب کو ذرا نوٹ کیجئے گا۔ جواب کیا ہوتا ہے؟ گرمی بڑی ہے۔ کیا ہے؟ گرمی بڑی ہے۔ اس سخت ترین گرمی میں میں اپنے چہرے کو ڈھکوں گی، میری سانس بند ہونا شروع ہو جائے گی۔ حضرات، کبھی اس ماں بہن بیوی اور بیٹی نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب تم مر جائے گی، تیری سانس کا ڈورا ختم ہو جائے گا، تیرے جسم سے تیری روح کو الگ کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد ایک گڑھا کھودا جائے گا جس کو ہم قبر کہتے ہیں، اس قبر کے اندر تجھے 3 یا 5 چادروں میں لپیٹ کے جب ڈال دیا جائے گا، اس کے اوپر سلیپیں ڈال کے آج کھلے میدان میں، کھلی گلی اور بازاروں میں جب تو چلتی پھرتی ہے، ناک پہ ہلکا سا دوپٹہ رکھ لینے سے تیری سانس اٹکتی ہے، تو مرنے کے لیے اور اس طرح کی تدبیریں کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ جب اس بند کوٹری میں تجھے ڈال دیا جائے گا جہاں پہ کوئی اگزاس نہیں، جہاں پہ کوئی اے سی نہیں، جہاں پہ کوئی ہوا کا سسٹم نہیں، حضرات پھر وہاں پہ ایسی عورتوں کا کیا حال ہوگا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ آج کھلے بازاروں میں اس کی سانس، اس کا دم گھٹتا ہے، جب اس بند کوٹری میں ڈال دیا جائے گا وہاں پہ کیا بنے گا؟ حضرات، ایک وہ وقت تھا کہ جب یہ عورتیں چلتی تو زمین پر تھیں، پر رب ان کے چلنے کو بھی قرآن بناتا تھا۔ ان کے چلنے کو رب نے قرآن بنایا۔ آپ کہیں گے کوئی دلیل دیں؟ آسمان والے رب نے شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر کیا کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں کے پاس بیٹھے ہیں اور کیا دیکھا؟ 2 نوجوان عورتیں ہیں، با پردہ با حیا عورت کی نشانیوں کی طرح، ان کے اندر ساری خوبیاں موجود ہیں، پورا جسم ڈھکا ہوا ہے، اور بکریوں کا ریوڑ ان کے پاس ہے، اور وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہیں کہ لوگ کنویں سے پانی نکال کے اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں، اور یہ پیچھے کھڑی ہوئی ایک سائڈ پہ اس انتظار میں ہیں کہ کب یہ پانی پلا کے فری ہوں، اس کے بعد ہمیں موقع ملے ہم اپنے جانوروں کو پانی پلانے والی بنے۔
موسیٰ علیہ السلام دور ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے، یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ حضرات وہ لوگ پانی پلا کے انہوں نے بہت بھاری ایک پتھر تھا اس کو عمر کے اوپر رکھا اور چلے گئے۔ بچا کھچا پانی جو زمین کے ساتھ لگا ہوا تھا، یہ شعیب نبی کی دونوں بیٹیاں اپنی بکریوں کو لے کے آئیں اور وہ بکریاں اپنی پیاس کی شدت بیان کر رہی تھیں، وہ اس گیلی زمین کو بھی چوسنے پر مجبور تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سارا منظر دیکھا اور ان کے پاس آئے اور بڑے باحیا طریقے سے ان سے بات کی اور پوچھا کہ تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے، تمہارا باپ نہیں ہے، تم دونوں یہاں پہ کیا کر رہی ہو، تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے؟ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ ان عورتوں نے جواب دیا ہمارا بھائی نہیں ہے، باپ بوڑھا ہے، باپ کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، باپ کمزور ہے، ہم دونوں بیٹیاں ہیں۔ اس باپ کی اور ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم اپنے باپ کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گی۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا پریشان نہ ہو، جو 10-15 افراد نے پتھر اٹھا کے رکھا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی اس پتھر کو پیچھے کیا اور بکریوں کو پانی پلایا، اس کے بعد پتھر کو اس کے اوپر رکھا۔ ان دونوں نے دیکھا اور گھر چلی گئیں۔ شعیب نبی جو کہ آنکھوں کی بینائی کھو بیٹھے ہیں، بیٹیاں گھر سے باہر جاتی ہیں، یہ دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ بیٹیوں کو تیری سپرد کر کے بھیج رہا ہوں، اللہ ان کی عزت کی حفاظت فرمانا۔ بیٹیاں باپ کے سر کا تاج ہوا کرتی ہیں، کاش کہ آج کی بیٹیوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے جو باپ کی عزت کو تار تار کر کے ایک ہی لمحے میں کسی اور کے آنچل میں جا بیٹھتی ہیں۔ کاش کہ ان کو سمجھ آ جائے، ان کی عقل کے دروازے اللہ کھول دے۔ شعیب نبی دعا کرتے ہیں، ادھر یہ بیٹیاں واپس گئیں، شعیب نبی بکریوں کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور پتہ چلا کہ بکریاں آج ماشاءاللہ سے اچھا خاصا کھا پی کے آئی ہیں، ان کا پیٹ فل ہے۔ پریشان ہو گئے، ساتھ ہی اپنی بیٹیوں سے سوال کر دیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ فوراً سے اپنی عزت کی پڑ گئی کہ اللہ نہ کرے کہ میری بیٹیاں کوئی برا کام تو نہیں کر کے آ گئیں۔ بیٹیاں کہتی ہیں ابا جان آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم نبی کی بیٹیاں ہیں اور ہم آپ کی عزت پر آنچ بھی نہیں آنے دیں گے، اللہ کی قسم ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ہاں ایک ماجرا آج بڑا عجیب دیکھنے میں ملا ہے، وہ یہ کہ ایک نوجوان نے اکیلے ہی 40 مردوں کی طاقت جتنا کام کیا۔ شعیب نبی کہتے ہیں کیا مطلب ہے؟ ایک نوجوان نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، وہ پتھر جس کو 40 افراد اٹھا کے سائڈ پہ کرتے تھے اکیلے ہی انسان نے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا۔ شعیب نبی سمجھ گئے کہ اتنی قوتوں کا مالک اللہ صرف ایک شخصیت کو مناتا ہے جس کو نبی کہا جاتا ہے۔ ایک نبی کے اندر کتنے بندوں کی طاقت ہوتی ہے؟ 40 بندوں کی۔ شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ جاؤ تم میں سے ایک جائے اور جا کے اس عظیم انسان کو، اس اللہ کے بندے کو میرے پاس لے کے آؤ۔ قرآن نے اس کی بیٹی کا گھر سے نکلنا بیان کیا، فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء۔ حضرات وہ وقت تھا کہ جب عورت چلتی زمین پر تھی، رب اس کے چلنے کو قرآن بناتا تھا، آسمان سے رب جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیتا تھا، اس کی چال ڈھال کو دیکھتا تھا، اس کے حیا کو دیکھتا تھا، اس کے چلنے کو دیکھتا تھا، اور اس کے چلنے پر رب نے قرآن بنا دیا۔ قرآن نے اعلان کیا فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء۔ ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی شعیب نبی کی آئی اور آ کے کہتی ہے ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ جو احسان کیا ہے اس نیکی کا بدلہ میرا باپ دینا چاہتا ہے۔ حضرات جب یہ عورتیں کردار والی تھیں، جب یہ عورتیں حیا کے دائرے میں رہتی ہوئی اپنی زندگیوں کو گزارتی تھیں، حضرات ان کے چلنے کو بھی رب قرآن بناتا تھا۔ لیکن آج افسوس ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 گروہ ایسے ہوں گے جو سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ایک تو وہ عورتیں کہ جنہوں نے لباس تو پہنا ہوگا، نساء کاسیات عاریات، لباس پہنا ہے لیکن لباس پہننے کے باوجود جسم ننگا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا ڈائریکٹ جہنم میں جانے والے ہوں گے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ لباس پہنا ہوگا لیکن باریک اتنا ہوگا کہ جسم کے اعضاء نظر آئیں گے. یہ وہ عورت جس کا نام ہی پردہ ہے. حضرات موضوع بڑا تھوڑا سخت سا ہے، لیکن اگر میں اور آپ آج نہ سمجھ پائے تو کل قیامت کو اس نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، ساتھ میں ہمیں بھی گھسیٹ کے جہنم میں لے کے جائے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا لباس اتنا باریک ہوگا، اتنا باریک ہوگا کہ دیکھنے والا جسم کے نقوش کو دور سے ہی دیکھ لے گا. اسی حدیث کے الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لباس تو پہنا ہوگا لیکن لباس اتنی فٹنگ والا ہوگا کہ جسم کا انگ انگ نظر آئے گا. کیوں جی، اس طرح کا لباس آ جانا شروع ہو گیا کہ نہیں؟ ہمارے گھروں میں اس طرح کے لباس چل رہے ہیں کہ نہیں؟ حضرات یہ وہ عورت جس کو یہ کہا گیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مسلمان عورتیں، کیونکہ اس وقت گھروں میں یہ واش روم وغیرہ نہیں ہوتے تھے، عورتیں کھلے میدان میں جایا کرتی تھیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے کہ کوئی پردے کا حکم اتر آئے، ہم اپنی خواتین کو، مسلمان عورتوں کو ڈھکنے اور چھپنے کا حکم دے دیں، یہ اپنے جسم پر کچھ اس طرح کا لباس اوڑھیں یا کچھ اس طرح کی چادریں شالیں ہوں کہ پتہ چل جائے کہ یار یہ مسلمانوں کی عورت ہے، ان کا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، چھپا ہونا چاہیے، کافرہ عورتوں سے یہ ممتاز نظر آنی چاہیے. ادھر یہ مشورہ کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. مشورہ دینے والے کون ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رب نے فوراً سے وحی بنا کے اتار دیا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. کیا نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ جب بھی وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں، کسی بھی کام کی غرض سے نکلیں، وہ اپنے آپ کو لپیٹ کر نکلیں، پردہ کر کے نکلیں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. یہ ان کی نظر میں کام تھوڑا مشکل والا ہو سکتا ہے، لیکن یہ ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے ہے تاکہ ان کی پہچان ہو جائے، ان کی پہچان ہو جائے کہ یہ با حیا عورت ہے، با کردار عورت ہے، با اخلاق عورت ہے، یہ مسلمان کے گھر کی عزت ہے. حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک منع فرما دیا کہ کوئی عورت اپنے جسم پر خوشبو لگا کے باہر نہ نکلے. اس کا خامد ہے، یہ اپنے خامد کے لیے بنے سنورے جتنا کچھ کر سکتی ہے کرے، یہ اپنے خامد کے لیے گھر میں خوشبو استعمال کرے، اپنے گھر میں اپنے خامد کے لیے سرخی لگانا چاہے، پاؤڈر لگانا چاہے، جو کرنا چاہتی ہے کرے. لیکن جہاں تک شریعت نے اختیار دیا ہے، پلکیں بنانا یا اپنے جسم کے ان حصوں کے بال اتارنا جس کو رب نے اتارنے سے منع کیا ہے، شریعت نے جہاں تک اجازت دی ہے اپنے خامد کے لیے بنے سمرے، لیکن یہ اس کا بننا سمرنا صرف کس کے لیے ہے؟ خامد کے لیے. حضرات آج اس عورت نے آتے ہوئے رب کے عذابوں کو تو دیکھ لیا، آج ہم نے بھی آتے ہوئے عذابوں کو دیکھ لیا کہ عذاب آ رہے ہیں، مہنگائی ہو گئی، سیلاب آ گیا، زلزلے آ گئے، ہزاروں لوگ ملبے تلے مر گئے، ہزاروں لوگ اپنے گھروں میں ان کی قبریں بن گئیں. آج ہم نے یہ سارا کچھ دیکھ تو لیا پر اس کا سبب نہیں دیکھا کہ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے. حضرات ہم نے جب شریعت کے احکامات کو روندنا شروع کر دیا نا تو رب کے عذابوں نے ہمارے اوپر آنا شروع کر دیا. وہ وقت حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی جن کا نام ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے زیادہ کثیر تعداد میں نبی علیہ السلام کے احادیثوں کو نوٹ کرنے والے، ایک دن جا رہے ہیں راستے سے، ایک عورت قریب سے گزرتی ہے، ایک عورت قریب سے گزرتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا لگا جیسے اس عورت نے خوشبو لگائی ہے، اس کو آواز دے کے روکا، اللہ کے بندی رک جاؤ. وہ رکی، قریب گیا، جا کے کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے خوشبو لگائی ہے، مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے خوشبو لگائی ہے. کہتی ہاں میں نے خوشبو لگائی ہے اور میں مسجد میں جا رہی ہوں. کہاں جا رہی ہوں؟ مسجد میں جا رہی ہوں نماز ادا کرنے کے لیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظوں کو ذرا نوٹ کیجئے گا، در حقیقت وہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں. یہ اس جگہ پر جا رہی ہے جس کو نبوت والی زبان نے سب سے بہترین جگہ قرار دیا ہے، جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین جگہ مسجد قرار دیا، پاک جگہ قرار دیا، یہ اس جگہ جا رہی ہے. حضرات یہ عورت خوشبو لگا کے جب اس جگہ پہ جا رہی ہے تو نبی علیہ السلام کا فرمان کیا آیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے اپنے گھر سے نکل کے مسجد میں جائے، کہاں پہ جائے؟ بازار کی بات نہیں کر رہا،
برتھ ڈے پارٹی کی بات نہیں کر رہا، کوئی کالج یونیورسٹی کی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، کوئی شادی ہال کے فنکشنوں کی بات نہیں کر رہا. کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ مسجد کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے، خوشبو لگائی ہے، مسجد میں گئی ہے، جب تک وہ اپنے گھر واپس آ کے جنابت والا غسل نہ کر لے، اللہ کو اس کا کوئی بھی عمل پسند نہیں ہے. دوسری حدیث کے الفاظ مختصر بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت نے خوشبو لگائی ہے، اپنے گھر سے نکلی ہے، جہاں تک یہ گئی جتنے مردوں نے اس کی خوشبو کو سونگھا اتنی تعداد میں اللہ نے ان مردوں کے ساتھ اس کا منہ کالا کرنا لکھ دیا کہ اس نے ان کے ساتھ زنا کیا ہے. جتنے مردوں نے سونگھا. حضرات اس عورت کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو ڈائریکٹ جہنم میں جانے والی ہیں، ڈائریکٹ جہنم میں جانے والی، اپنے جسموں کی نمائش کرنے والی، اپنے چہروں کی نمائش کرنے والی. حضرات لباس پہنا ہے لیکن لباس پہننے کے باوجود جسم ننگا ہے، یہ وہ عورت. نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پردے کا حکم دیا ہے، آپ نے لمبی لمبی چادریں پہننے کا حکم دیا ہے، آپ نے کہا کہ آپ کی چادریں اتنی لمبی ہونی چاہیے کہ وہ زمین کے ساتھ گھسٹتی ہوئی جائیں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرات پتہ نہیں آج ہماری ماں بہنوں کو کیا ہو گیا، وہ سیرت فاطمہ والی باتیں پتہ نہیں کہاں چلی گئیں. وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کی عورتوں کی سردارہ ہیں، اتنی لمبی چادر پہنتی ہیں، اتنی لمبی چادر پہنتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں محمد کی بیٹی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی بیٹی کا جسم، محمد کی بیٹی کا ہاتھ، محمد کی بیٹی کا چہرہ، محمد کی بیٹی کے پاؤں، محمد کی بیٹی کے پاؤں کی جوتی کیا، میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ جہاں سے میں گزر کے جاؤں میرے پاؤں کے یا میری جوتی کے کوئی نشان بھی دیکھ لے. اتنی لمبی چادر پہنی ہے کہ وہ چادر زمین کے ساتھ گھسکتی ہوئی جاتی ہے، قدموں کے نشانات کو بھی مٹا رہی ہے. نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، چادریں لمبی لمبی پہننے کا حکم دیا ہے جو زمین کے ساتھ گھسکتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آتی ہوں راستے میں گندا پانی آتا ہے، نالیاں آتی ہیں، وہ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، کیا میں اس کو نیچے سے کاٹ لوں تاکہ ناپاکی سے بچ جاؤں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بندی اس کپڑے کو مت کاٹنا. ہاں ایک بات مجھے بتاؤ کہ جب تم وہاں سے گزر کے جاتی ہو تمہارا یہ کپڑا جو زمین کے ساتھ لگتا ہے گندا ہو جاتا ہے؟ جی ہاں گندا ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا اس کے بعد صاف اور خشک جگہ نہیں آتی؟ جی آتی ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب ناپاک چیز گزر کے پاک جگہ سے جاتی ہے اللہ اس کو پاک کر دیتا ہے. حضرات جب یہ عورت اپنے جسم پر اس طرح کا لباس پہنے گی اللہ اس کو پاک کرے گا کہ نہیں؟ اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرے گا کہ نہیں؟ دعا کریں اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اپنے گھروں میں وہ ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، آپ کے گھر کی بہو ہو، عزت ہو، اللہ ہم سب کو اپنے گھروں میں قرآن کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس نفاذ کو اپنے گھروں میں ہم سب کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.